حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے ایک بہت بڑے تاجر تھے۔ آپ تجارت کے سلسلے میں ملک شام میں تشریف فرما تھے کہ ایک رات خواب میں دیکھا کہ چاند اور سورج آسمان سے اتر کر ان کی گود میں آ پڑے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے چاند اور سورج کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور انہیں اپنے چادر کے اندر کر لیا۔ صبح اٹھے تو ایک عیسائی راہب کے پاس پہنچے اور اس سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ راہب نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں ابو بکر ہوں اور مکہ کا رہنے والا ہوں۔ راہب نے پوچھا، کون سے قبیلے سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، بنو ہاشم سے۔ اور ذرائع معاش کیا ہے؟ فرمایا، تجارت۔ راہب نے کہا، تو پھر غور سے سن، آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ وہ بھی اسی قبیلے بنی ہاشم سے ہے اور آخری نبی ہے، اور اگر وہ نہ ہوتے تو خدا تعالی زمین و آسمان کو پیدا نہ فرماتا اور کسی نبی کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ وہ اولین و آخرین کے سردار ہیں، اور اے ابو بکر، تم اس کے دین میں شامل ہوں گے اور اس کے وزیر اور اس کے بعد اس کے خلیفہ بنو گے۔ یہ ہے تمہارے خواب کی تعبیر۔ اور یہ بھی سن لو، میں نے اس نبی پاک کی تعریف و نعت تورات و انجیل میں پڑھی ہے، اور میں اس پر ایمان لا چکا ہوں اور مسلمان ہوں، لیکن عیسائیوں کے خوف سے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اپنے خواب کی تعبیر سنی تو یہ رسول کا جذبہ بیدار ہوا، اور آپ فوراً مکہ معظمہ میں واپس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور دیدار پرانوار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ حضور نے فرمایا، ابو بکر، تم آ گئے، لو اب جلدی کرو اور دین حق میں داخل ہو جاؤ۔ صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، بہت اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مگر کوئی معجزہ تو دکھلائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ خواب جو شام میں دیکھ کر آئے ہو اور اس کی تعبیر جو اس راہب سے سن کر آئے ہو، میرا ہی تو معجزہ ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر عرض کیا، صدقت یا رسول اللہ، انا اشہد انک رسول اللہ، سچ فرمایا اے اللہ کے رسول آپ نے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر اور خلیفہ برحق ہے، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات چھپی نہیں رہتی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام مخلوق ہمارے حضور کے ہی صدقے میں پیدا کی گئی ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔